القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المامور بالامر نوعان، یہ امر کے متعلقات کا بیان چل رہا تھا، اور امر کے متعلقات میں سے تیسرا یہ متعلق ہے، کہہ رہے کہ شریعت میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ جتنے بھی معمورات ہیں، منہیات نہیں، معمورات، جتنے بھی معمورات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے وہ معمورات یا وہ احکام ہیں جو مطلق عن الوقت، وقت کے ساتھ مقید نہیں ہیں، کالزکوٰۃ والحج وصدقۃ الفطر، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ فطر ہے۔ تو یہ سب ایسے احکامات ہیں جو مطلق عن الوقت ہیں، وقت کے ساتھ مقید نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس 1 سال تک اتنا پیسہ رہا، مال نصاب کے بقدر پیسہ رہا، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، 40 یعنی 2.5% اس کو نکالنا ہے، 40واں حصہ نکالنا ہے۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ 1 سال پورا ہو فوراً نکال کے دے دے، یہ مطلق عن الوقت، وقت کے ساتھ مقید نہیں۔ مثال سمجھتے ہیں، جیسے کہ آدمی ہے، رمضان میں اس کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، اور دوسرا رمضان آیا، اس وقت بھی اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، 2,500 روپے اس کو 1 لاکھ میں نکالنا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں کہ رمضان میں فوراً نکال کے دے دے، بلکہ اس کو 1 سال بعد بھی دے سکتا ہے، 2 سال بعد بھی دے سکتا ہے، اور چاہے تو اس وقت دے دے، لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ وہ مر جائے۔ اسی طرح حج ہے، آدمی کے پاس اگر اتنا روپے پیسہ آ گیا تو جس سے حج فرض ہو جائے، واجب ہو جائے، تو اس پر حج واجب ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اسی سال جو ہے فوراً کرے، بلکہ 1 سال مؤخر بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کا حکم ہے، لیکن اس میں مسارعت مستحب ہے، جلد از جلد ادا کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ حکم ہو یکون الادا وفی واجب علی التراخی، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ادا واجب ہے تراخی کے ساتھ، یعنی تاخیر کی گنجائش ہے۔ بشرط ان لا یفوتہ فی العمر، لیکن اتنی تاخیر نہیں کی جائے گی کہ پوری زندگی ختم ہو جائے اور مر جائے، اس شرط کے ساتھ کہ زندگی میں وہ عبادت، وہ معمور اس سے فوت نہ ہو۔ 2 قسم مقید بہ، یہ دوسری قسم ہے کہ جو وقت کے ساتھ مقید ہو، وہو المؤقت، کہہ رہے کہ وہ مؤقت ہے، یعنی اس کا ایک دوسرا نام ہے مؤقت۔ تو مقید بالوقت کہہ لیجیے، مؤقت کہہ لیجیے۔ کہہ رہے وہ نوعان، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نوع یکون الوقت ظرفا للفعل، ایک قسم تو یہ ہے کہ وقت اس فعل کے لیے ظرف ہو۔ کیا مطلب؟ ظرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت پورے وقت کو نہ گھیرے، بلکہ عبادت کی ادائیگی کے بعد بھی وقت بچ جائے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہ حکمہ لا یشترط استیعاب کل الوقت بالفعل، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو معمور بھی ہے، معمور بھی کے ساتھ پورے وقت کا استیعاب مشروط نہیں ہے، ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے، ظہر کی نماز مثال کے طور پر وقت 12 بجے ہو رہا ہے، 4 بجے تک 4 گھنٹہ وقت ہو رہا ہے، ظہر کا باقی رہا ہے، تو یہ ایسا معمور ہے جو مقید بالوقت ہے، مؤقت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وقت جو ہے، وقت فعل کے لیے، معمور بے کے لیے ظرف ہے۔ اس لیے کہ ہم جو ظہر کی نماز ہے 15-20 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، اور باقی وقت جو ہے باقی رہتا ہے، بچا رہتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک لگاتار عبادت کرتے رہیں، یہ ضروری نہیں، بلکہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس میں کسی دوسری عبادت کو اپنے اوپر واجب قرار دیں۔ مثال کے طور پر کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا لڑکا ٹھیک ہو گیا
تو میں ظہر کے وقت میں نماز پڑھوں گا. تو اب یہ ایک تو جو ظہر کا فریضہ ہو گیا اس کو ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی جو اس نے نظر مانی نظر کی نماز بھی اس ظہر کے وقت میں پڑھ سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی چاہے تو پورا 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک پورے وقت کے اندر نفل نماز پڑھتا رہے، 4 گھنٹے لگاتار نفل نماز پڑھ لے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ ظہر کا فریضہ چھوڑنے کی وجہ سے، قضا کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. تو حکم ہو لا یشترط استیعاب کل الوقت بالفعل، معمول بھی کے ساتھ پورے وقت میں استیعاب ضروری نہیں ہے. ولا ینافی وجوب فعل فیہ وجوب فعل آخر فیہ من جنسہ، کہ اور منافی نہیں ہے اس میں کسی وجوب کا فعل وقت کے اندر اس وقت کے اندر کسی فعل کا وجوب منافی نہیں ہے کسی دوسرے فعل کے وجوب کے جو اسی کے جنس سے ہو. مثال کے طور نمازی ہے، ظہر کے وقت کی مثال دی، تو نفل نماز یا واجب نماز اور فرض نماز سب ایک ہی جنس کی ہیں. ولا صحت فعل آخر فیہ من جنسہ، اس کا تعلق ولا ینافی سے ہے، اور مطلب ہے یہ ہے کہ اور منافی نہیں ہے کسی فعل کا وجوب اس وقت کے اندر کسی دوسرے فعل کی صحت کے جو اسی کے جنس میں سے ہو. کہہ رہے ولا يتعدى المامور به الا بتعین نیت وان ذاق الوقت، کہہ رہے اور معمور بھی ادا نہیں ہوگا مگر تعین نیت سے. وان ذاق الوقت، اگرچہ وقت تنگ ہو جائے. تو مثال کے طور پر آدمی 12 بجے سے لے کے جو ظہر کا ابتدائی وقت ہے اس وقت سے لے کے 3:55 تک، یعنی ظہر کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے تک مسلسل نفل نماز پڑھتا رہا. اب صرف 5 منٹ بچے ہیں اور ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز نے پڑھی نہیں ہے. اب 4 رکعت تو نماز پڑھ لیکن ظہر کی نیت نہیں کی اس نے، تو کیا اس کی ظہر کی نماز ادا ہو جائے؟ کہنا نہیں ادا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس میں تعین نیت ضروری ہے. وَنَوْعٌ يَكُونُ الْوَقْتُ مِعْيَارًا لِلْفِعْلِ كَالصَّوْمِ، دوسری قسم ہے کہ وقت فعل کے لیے معیار ہو، جیسے کہ روزہ. معیار کا مطلب ہے، معیار کا مطلب یہ ہے کہ عبادت پورے وقت کو گھیر لے اور اس کا کوئی جز خالی نہ بچے. کالصوم، جیسے کہ روزہ ہے، تو جو روزے کا وقت ہے وہ صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک. اب اگر آدمی چاہے کہ اس میں کوئی دوسرا روزہ رکھے تو رکھ نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک رمضان کو سوچے کہ میں نفل روزہ بھی رکھ لوں اور ایک رمضان کا روزہ رکھ لوں تو رمضان کی روزہ ادا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں وقت معیار ہے فعل کے لیے، معمور بھی کے لیے. حکمہ اذا عین الشرع له وقتا، اس کا حکم ہے کہ شریعت نے جب اس کے لیے وقت متعین کہہ دیا، لا یجب غیرہ فی ذلک الوقت، تو اس معمور بھی کے علاوہ کوئی دوسرا معمور بھی اس وقت میں واجب نہیں ہو سکتا ہے، ادا نہیں ہو سکتا ہے. ولا یجوز ادا غیرہ فی، اسی طرح اس میں کسی غیر معمور بھی کو ادا نہیں کر سکتے ہیں. ویسقط شرط التعین، اور تعین کی شرط ساقط ہے. کالصوم فی رمضان، جیسے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ، تو اس میں نیت کی تعین بھی ساقط ہو جاتی ہے. چنانچہ اگر آدمی مطلق روزے کی نیت کرے روزے میں، تو اس مطلقاً روزے سے بھی رمضان کے روزہ ادا ہو جائے گا. یہ چوتھا متعلقات امر ہے. الامر بالشیء يدل على حسن المامور به اذا كان الامر حکیما، کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کا حکم دینا یہ معمور بھی کے حسن پر خوبی پہ دلالت کرتا ہے جبکہ عامر حکم دینے والا حکیم ہو. تو جو بھی حکیم ہے اگر کوئی حکم دیتا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی. مثال کے طور پر اللہ رب العزت حکیم ہے، اس نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو یقیناً روزے کے اندر خوبی ہوگی، تبھی اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. کہہ رہے ثم لمعمور به فی حق الحسن نوعان، کہہ رہے معمور به کا خوبی کے اعتبار سے معمور به کی 2 قسمیں ہیں. حسن بنفسہ، پہلی قسم ہے کہ حسن لذاتہ. حسن لذاتہ کسے کہتے ہیں؟ مثل الایمان باللہ تعالی وشکر المنعم والصدق والعدل والصلاة ونحوها من العبادات الخالصة، کہہ رہے جیسے اللہ پر ایمان لانا
وشکر المنعمی اور محسن کا شکریہ ادا کرنا، والصدقی سچ بولنا، والعدلی اور عدل و انصاف قائم کرنا، والصلاتی نماز کا ادا کرنا، ونحوها من العبادات الخالصہ اور اس طرح جو ہے جو خالص عبادتیں ہیں یہ سب حسن بنفسی ہی ہیں، حسن لذاتی ہی ہیں، ان میں جو خوبی ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے، کسی غیر کی وجہ سے نہیں ہے۔ کہہ رہے حکم اذا وجب اداؤہ لا يسقط الا بالادائی، کہہ رہے ان کا حکم یہ ہے کہ جب بندے پر یہ واجب ہو جائے تو یہ ساقط نہیں ہوں گے مگر جب تک ان کو ادا نہ کر لیا جائے، اور اگر کسی غیر کی وجہ سے ہیں تو جب غیر کا سقط ہوگا تو ابھی ساقط ہو جائیں گے، آگے اس کے بیان آ رہا ہے۔ تو حسن لذاتی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادتیں جب بندے پر واجب ہو جاتی ہیں تو جب تک بندہ اس کو ادا نہیں کرے گا ادا نہیں ہوگا۔ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، کہہ رہے ہیں یہ اس کے تعلق ان عبادتوں سے ہے، ان عبادتوں سے ہے جو بندے سے ساقط نہیں ہوتی کسی بھی حال کے اندر، جیسے کہ کل ایمان باللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، تو اللہ پر ایمان لانا یہ کسی حالت میں ساقط، حالت اکراہ کے اندر بھی ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجبور کرے، تلوار ہمارے گردن پر چھری رکھ کے ہمارے گردن میں کہے کہ کفر بکو، تو زبان سے کہہ سکتے ہیں گنجائش ہے، لیکن دل کے اندر جو ہے اکراہ ہمارا ہونا، دل کے اندر جو ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوگا۔ اگر دل کے اندر بھی نہ ہو تو پھر تو بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، اور وہ حسن لذاتی ہی جو سقوط کا احتمال رکھتا ہے، فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْأَدَاءِ أَوْ بِإِسْقَاطِ الْآمِرِ، تو وہ بندے سے ساقط ہوں گے دو طریقے سے، یا تو ادا سے یا عامر کے ساقط کرنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور ظہر کا وقت ہوا، اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی اول وقت کے اندر، اس بندے سے جو معمول بھی ہے اس کا سقوط ہو گیا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھی نہیں، وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ آخری وقت میں وہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، تو اب اس سے وہ معمول بھی ساقط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی مجنون ہوا تو وہ غیر مکلف ہو گیا، اور عامر نے غیر مکلف سے احکام کو ساقط کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ غیر مکلف، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، غیر مجنون یا غیر مکلف ہے۔ تو یہ دو طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے حسن لغیرہ، مثل السعی الی الجمعۃ والوضوء للصلاۃ، جیسے کہ سعی الی الجمعہ اور نماز کے لیے وضو کرنا، تو نماز جمعہ کے لیے جلدی چل کے جانا، یہ حسن لغیرہ یعنی حسن ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے وضو کرنا یہ بھی حسن ہے مگر حسن لغیرہ ہے۔ حکم، اس کا حکم کیا کہہ رہے ہیں؟ یسقط المامور به بسقوط ذلک الغیر، معمور بھی ساقط ہو جائے گا اس غیر کے ساقط ہونے کی وجہ سے۔ تو جس کی وجہ سے خوبی پیدا ہوئی ہے اس کے اندر، اگر وہی ساقط ہو جائے تو معمول بھی ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس پر جمعہ فرض ہے ہی نہیں، مسافر ہے مثال کے طور پر، تو اب اس کے لیے سعی الی الجمعہ ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، چھوٹا سا غیر مکلف بچہ، اس پر نماز فرض ہی نہیں، تو وضو بھی اس پر ضروری نہیں ہے۔ تو جو حسن لغیرہ ہے جب وہ ساقط ہو جائے تو معمور بھی ہی بندے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ کہنا فائدۃ وقریب من هذا النوع الحدود والقصاص والجہاد، کہہ رہے کہ اسی قسم کے قریب مندرجہ ذیل چیزیں بھی ہیں، یعنی جو آگے ہم چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ ان کے اندر بھی حسن بذات خود نہیں ہے بلکہ غیر کی وجہ سے، حسن لذاتی ہی نہیں بلکہ حسن لغیرہ ہی ہے۔ پہلا ہے حدود، دوسرا ہے قصاص اور تیسرا ہے جہاد۔ اب حدود مثال کے طور پر کسی نے زنا کیا، ثبوت ہو گیا، ثابت ہو گیا تو اس کے کوڑے مارے جائیں گے۔ قصاص، کسی نے کسی کو قتل کیا اور شرعاً یعنی گواہ وغیرہ کی موجودگی میں اس پر قتل کا ثبوت ہو گیا تو اب قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ جہاد میں کیا کرنا ہے؟ کفار وغیرہ کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس میں بظاہر خوریزی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے اندر غیر کی وجہ سے خوبی پیدا ہوئی، وہ کیا ہے آگے بیان کریں۔ فَإِنَّ الْحَدَّ حَسَنٌ،
کہہ رہے کہ حد یہ حسن ہے لیکن ذات عن الجنایت، اس لیے کہ وہ جنایت سے باز رکھنے والا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے چوری کیا اور ثابت ہو گیا، اب اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ اب جتنے لوگ بھی ہیں معاشرے کے اندر جب اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھیں گے کہ یہ لولا ہے، اس کا ہاتھ ہے نہیں، کیوں ہاتھ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے چوری کی تھی، تو جتنے بھی چور ہیں وہ چوری سے باز آ جائیں گے۔ تو اس کے اندر جو حسن پیدا ہوا وہ غیر کی وجہ سے پیدا ہوا۔ والجہاد حسن لدفع شر الکفرۃ وعلاء کلمۃ اللہ، اسی طرح جہاد یہ حسن کیوں ہے؟ بذات خود نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر حسن پیدا ہوا جہاد کے اندر، اس لیے کہ یہ کافروں کے شر کو دور کرنے کے لیے اگر آج جو ہمارے عالم اسلام کی حالت ہے، خاص طور فلسطین وغیرہ کے اندر، اگر جہاد کی جو اصل شکل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بدلا ہے اس طور پر اگر جہاد کیا جائے تو آج جتنے بھی کافر ہیں سب مغلوب ہو جائیں گے۔ جہاد کا دوسرا مقصد ہے وعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر حسن پیدا ہوا ہے۔